أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ حضرات، سورۃ الاعراف میں اس وقت انبیاء کے قصے چل رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے حضرت نوح کا قصہ پڑھا، حضرت ہود کا قصہ پڑھا، حضرت صالح کا پڑھا، اور آج حضرت لوط کا قصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت لوط کے علاوہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، یہ تینوں کی تینوں اسی عربستان کے، یہ بلکہ شاید میں یہ کہوں تو بھیجا نہیں، یہ سعودی عرب کا جو نقشہ ہے، میرا خیال ہے اسی میں قومیں تھیں۔ آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے، یعنی حضرت نوح کی قوم بھی سمجھیے ایک طرح سے اسی ملک میں، اور حضرت ہود کی قوم بھی ہیں، اور حضرت صالح قوم بھی۔ البتہ لوط کی قوم جو ہے کچھ دور اردن میں، یہ قوم جو ہے اردن میں رہتی تھی، حضرت لوط کو وہاں بھیجا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح کی قوموں کے سلسلے میں یہ ہے کہ عظیم الشان قومیں تھیں، بڑی طاقتور تھی، غیر معمولی قوت تھی ان کے اندر۔ قومیں عاد کے سلسلے ہم نے پڑھا کہ بستتاً ہے نا، کیا ہے دیکھیے اوپر، وزادکم فی الخلق بسطہ، عجیب ڈیل ڈول کے لوگ تھے، بہت ہی بھاری تھے، طویل تھے، دیکھنے میں وہ پہاڑ لگتے تھے، سمجھیے آپ جی، ہاں غیر معمولی لوگ تھے۔ اور خاص بات تھی کہ وہ تعمیرات کرتے تھے، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں ان کے پاس، اور ملک کے ہر گوشے میں وہ ایک یادگار تعمیر کرتے تھے۔ یادگار آپ نے پڑھا ہوگا، سورہ شعراء میں ہے اس کی تفصیل۔ یادگار ہر جگہ وہ بس اپنی دولت، اپنی شہرت، اپنی ناموری، اپنے اقدار کی کوئی نہ کوئی نشانی ہر جگہ، ہر شہر میں ایک یادگار۔ اور پھر زور اور قوت، سیاسی زور و قوت کی بات یہ تھی، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جب تم کسی کو پکڑتے ہو، ہاتھ ڈالتے ہو تو بہت سخت ہاتھ ڈالتے تھے۔ یعنی معاشی قوت بھی تھی، سیاسی قوت بھی تھی، ہر چیز تھی ان کے پاس۔ اس نے ان کو مغرور بنا دیا تھا۔ یہی حال جو ہے قوم ثمود کا بھی ہے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، عجیب قوم تھی۔ اگر قوم عاد کے سلسلے میں یہ ہے کہ اس کے مانند کوئی اس سے پہلے پیدا نہیں، لم یخلق مثلھا فی البلاد، کوئی قوم نہیں تھی قوم عاد کے سلسلے میں، اس کے نظیر نہیں تھی۔ ان کا حال بھی ہوا، ثمود الذین جابوا الصخر بالواد۔ آپ نے دیکھا کیسے پہاڑوں کو تلاش کر رہے تھے، کس طرح سے رہتے تھے پہاڑوں میں، ہنرمندی تھی، پہاڑوں کو تلاش کرنے کی صلاحیت تھی ان کے اندر، اور پھر پہاڑوں میں رہتے تھے، اور وادیوں کو، کوثار کو، سب کو انہوں نے گل و گلزار بنا دیا تھا۔ باغ تھے، چمن تھے، زبردست قوت تھی ان کے پاس، خوشحالی غیر معمولی تھی۔ سورہ شعراء میں ان کا بھی تذکرہ ہے۔ ان کے سامنے پیغام، جیسا کہ آپ نے دیکھا، حضرت صالح نے بڑی دردمندی کے ساتھ پیغام پہنچا، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ انکار کرنے کے نتیجے میں قوموں کو تباہ کیا گیا۔ حضرت لوط کو بھی بھیجا ہے۔ وَلُوطٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، کیا کہا؟ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، پھر یاد کرو جب اس نے اپنے قوم سے کہا۔ بس دیکھیے اس میں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ہے، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں وہاں بھی ان کے بھائی ہے نا، وَإِلَىٰ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یہ دو میں دیکھیے ان کے بھائی، یہاں بھائی نہیں کہا۔ کیوں نہیں بھائی کہا؟
भाई नहीं थे, जी वो उनका भाई नहीं थे। उनके भाई नहीं थे। कैसे? क्योंकि वो रहने वाले कहीं के थे, हज़रत इब्राहिम के भतीजे थे ना। और इब्राहिम का मस्कन कहाँ था? इराक़ में था। उनको भेजा कहाँ? उर्दू ने भेजा है। तो इस तरह वो कौमी भाई नहीं थे। लेकिन जब आगे कहा है इज़ क़ाल कौम ही, क्या कहा? जब अपनी कौम से कहा। अपनी कौम क्यों कहा? दावती भाई हो गए गोया, ख़ानदानी भाई नहीं थे जी। उस ख़ानदान में उस कौम में नहीं पैदा हुए थे, किसी और कौम में पैदा हुए थे। लेकिन जब दावत दी तो उन्होंने क्या कहा? ऐ मेरे, हुआ कि वो भाई कौन से हुए? नज़रियाती भाई हुए, दावती भाई कहिए, दावत का ये अंदाज़ है। दूसरी बात ये है, जब यकीन इराक़ में थे, लेकिन इराक़ में से जाने के बाद जब उर्दू में रहने लगे ज़्यादा दिनों तक, जब आदमी कहेंगे ज़्यादा दिनों तक रहता है तो उसको भी वहाँ की शरीयत मिल जाती है कि नहीं? मिल जाती है कि नहीं? अब आप खान साहब कह रहे हमें इतने 40 साल से नहीं मिली, हम छोड़ दीजिए ये जो है। लेकिन उस ज़माने में बहरहाल उसी में हो जाते हैं लोग जी, उसी में हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे भाई कहा होगा उन्होंने, ये भी हो सकता है, ये भी मुमकिन है। चलिए अब क्या है, इनके जराइम क्या हैं? अब देखिए, उसमें कौम नूह के सिलसिले में भी ये कहा कि मेरे अलावा कोई माबूद नहीं। गया उनका जुर्म, सबसे बड़ा जुर्म क्या था? शिर्क। शिर्क जुर्म शिर्क है, इस वजह से तौहीद की दावत दी गई। हज़रत हूद ने भी वही कहा, मालिक मिन गैरू, सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो। हज़रत सालेह ने भी वही कहा, मालिक मिन गैरू, अल्लाह की बंदगी करो, फ़ाबुदुल्लाह, है ना हर एक में। लेकिन इन्होंने तौहीद की तालीम नहीं दी, बल्कि क्या कहा? वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही यअतूना फ़ाहिशता। गोया इसका मतलब क्या हुआ? मुश्रिक नहीं थे, लेकिन जो वो ये भी मुवहिद थे, मुवहिद थे गोया। ऐसी बात करेंगे मुवहिद थे वो? नहीं, मुवहिद नहीं है, लेकिन जुर्म इतना संगीन था कि सबसे पहले उन्होंने इसको टच किया। ये जुर्म इतना संगीन जुर्म था, इतना संगीन जुर्म कि सबसे पहले उन्होंने इसी को लिया। क्या जुर्म है? अतातुनल फाहिशा, क्या तुम ऐसे बेहया हो गए हो कि वो फहश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया। बस तुम बेहयाई करते हो। अतातुनल फाहिशा माने, अतल फाहिशा में बेहयाई काम करना। तुम बेहयाई काम करते हो। अतातुन आ है ना, क्या तुम बेहयाई काम करते हो? ये इस्तिफाम किस लिए है? क्या तुम बेहयाई काम करते हो? हुआ कि पूछा जा रहा, हज़रत लूत जानते नहीं थे, पूछ रहे बताओ, या नकीर, इज़हार नफ़रत, क्या तुम बेहयाई काम कर रहे हो? जान रहे हैं क्या हो रहा है, लेकिन इस्तीफ़ा यानी बताओ खबर नहीं, बल्कि नकीर, नफ़रत का इजहार, बेजारी का इजहार है। अतातुन फ़ाहिशा, क्या तुम बेहयाई का इर्तिकाब करते हो? मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन। तर्जमा कि वो फहश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया। वो फहश काम करते हो दुनिया में किसी ने। आलमीन का तर्जमा क्या किया इन्होंने? दुनिया। तो आलमीन को दुनिया के होते हैं कौमें, दुनिया की किसी कौम ने। आलम के माने, आलमीन माने इंसान, आलमीन के माने इंसान। कभी किसी इंसान ने भी ये काम नहीं किया है। तो गोया कि पूरे तो इसकी तरदीद हुई कि तुम बेहयाई का इर्तिकाब करते हो, ऐसी बेहयाई जिसमें कभी इंसान नहीं इससे मुब्तला हुआ है। फिर उसकी वजाहत कर रहा है, फिर उसकी ये तो हो गया बुनियादी ना बस। उसके बाद इन्नकुम, तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो। लतातुन रिजाल, लब देखिए रिजाल इस्तेमाल किया है। ये बेहयाई इतनी बढ़ी हुई थी कि इसमें रिजाल का इतला किस पर होता है? रिजाल का इतला मर्द का इतला किस पर होता है? मर्द का इतला किस पर होगा? बच्चे पर? नहीं, आज बालिग हैं, मुअम्मर लोग हैं, ये नहीं हुआ। अब देखिए ऐसी फहाशी बेहयाई फैली हुई थी, बच्चे नहीं, आम लोग रिजाल है ना, आम बीमारी थी ये।
سارے لوگ مبتلا ہو گئے تھے اس میں. شہوتم من دون النساء، یعنی بجائے اس کے کہ اللہ نے فطری اعتبار جن کو پیدا کیا ہے خواہشات کی تکمیل کے لیے، ان کو چھوڑ کر مردوں کے پاس اپنے خواہشات تکمیل کر رہے تھے. شہوت من دون النساء، من دون النساء کا ذات دیکھیے، من دون النساء کا مطلب کیا ہے؟ عورتوں کو چھوڑ کر، مطلب عورتوں سے نہیں کرتے. مطلب یہ ہے کہ جب یہ فطرت جو ہے کسی قوم کی فطرت یہ بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فطری اعتبار سے جن کو پیدا کیا ہے قضاء شہوت کے لیے، ان کی طرف سے انسان رخ پھیر دیتا ہے. ان رغبت نہیں رہتی. شہوت ہے نا، شہوت ہے نا، یعنی انہیں رغبت ہی نہیں رہتی. گویا یہ بیماری اس طرح، پھر رغبت نہیں. پھر یہ کہنے کے بعد کیا کر رہا؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم کیسی قوم تھے، ایسی قوم ہو، تھے نہیں ایسی قوم. بل انتم قوم مسرفون ترجمہ کیا کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو. بلکہ یہاں بل کس لیے آیا؟ بل کس لیے آیا؟ الطاف صاحب دیکھیے، جیسے ایک ہے جا زید بل امرون، زید آیا بلکہ امر آیا، مطلب کیا ہوا اس کا؟ زید آیا، پھر کہا بلکہ امر آیا، مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہ بتائے زید آیا کہ نہیں؟ زید بھی آیا، بلکہ ایسا نہیں، یہاں وہ نہیں ہے. زید آیا بلکہ پھر، یعنی نفی ما سبق کے لیے آتا ہے. ایک استعمال میں بتا رہا ہوں آپ کو، جیسے یہ جا زید بل امرون، زید آیا، اس کو خیال آ گیا نہیں زید نہیں بلکہ امر ہے، گویا زید نہیں آیا. ٹھیک. ایک معنی یہ ہے گویا بل جو آتا ہے نفی ما سبق کے لیے. نفی سبق کا معنی مطلب یہ ہے کہ اوپر جو آیا تھا اس کی نفی کر دی، زید نہیں آیا بلکہ امر آیا. اب دوسرا معنی ہے بل، یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے بل استدراک کے لیے. بل کس لیے آتا ہے؟ استدراک کے لیے. استدراک کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ ایک جرم بیان کیا، وہ جرم بیان کرنے کے بعد اور بتا کہ یہ بھی ہے اسی جرم میں، یہ بھی شامل اسی میں. ایک جرم ہے تمہارا، وہ جرم میں یہ بھی ہے کیا جو آگے بیان ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں استدراک. تو یہاں استدراک کے لیے کیا کہہ رہا؟ تم جو ہے مردوں کے پاس جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر قضاء شہوت کے لیے، بلکہ تم کیا ہو اسی کے ساتھ ساتھ، گویا یہ جرم ہے ہی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ تم ایسی قوم ہو جو مسرف قوم. اب مسرف کے معنی یہاں کیا آئیں گے؟ مسرف کے معنی ایک پڑھ چکے ہیں آپ لوگ پیچھے سورہ نام میں. یہاں مسرف کے معنی کیا آئیں گے قادری صاحب؟ یہاں مسرف کے معنی کیا آئیں گے؟ بولیے اشفاق سینئر صاحب، مسرف کے معنی یہاں کیا آئیں گے؟ ایک تو معنی پڑھ چکے ہیں آپ، مسرفت ولا تسرفو انما لا يحب المسرفین. وہاں کیا بتایا تھا؟ وہاں اللہ کی راہ کے علاوہ کسی راہ میں خرچ کرنا وہ کیا ہے؟ اسراف ہے. اور یہاں کیا ہے؟ اللہ کے حدود کو پامال، یعنی تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو. جاوز الحد. اسراف کے معنی حد سے تجاوز کرنا. یہاں ان کا حد سے تجاوز کرنا ہے کیا؟ حلال کہاں ہے؟ حلال حرام کی بات کہاں ہے؟ شرک کی بات ہی نہیں ہو رہی بھائی. کون بول رہا؟ عبد القدیر صاحب بول رہے ہیں. عبد القدیر صاحب دیکھیے، ہم نے کہا کہ شرک کو نہیں چھیڑا انہوں نے، ہے نا، شرک کی بات نہیں کی، یہ تو زبردست. ہاں ابھی شرک ذکر نہیں ہوا. وہ بدترین قسم برائی، انبیاء اس سے بے نیاز ان کو چھیڑتے ہیں، ان کو چھیڑتے ہیں، لیتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ بس ان کو چھیڑتے ہیں. جو بدترین قسم برائی تھی جو انسانیت کی تباہی کے لیے وہ پیش خدمت تھی اس کی، اس کا ذکر کیا انہوں نے. تو اسراف حد سے تجاوز کرنا کیا ہے؟ حد انسانی سے بڑھ گئے، بلکہ حد حیوانی سے بڑھ گئے. یہ انسان بھی نہیں ہے مسرف، جاوز خالی عام رکھا ہے. حد سے تجاوز کیا؟ کس کی حد؟ حد انسانی بھی، حد حیوانی سے تم نے تجاوز کر لیا. حد حیوانی کیا ہے؟ حد ہے یہ حیوانات بھی ایسا عمل نہیں کرتے. وہ اپنے ہی صنف کے ساتھ جو ان کے لیے
قدرت نے بنا رہے اسی کے ساتھ قضاء شہوت کرتے ہیں. تو تم ایسی مخلوق ہو اس دنیا میں کہ حد حیوان انسانی سے آگے بڑھو. حد حیوانی میں تم نے تجاوز کر لیا. اسفل السافلین. اسفل السافلین. کتوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے, بلکہ آپ یوں بھی کر کتوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے تم. اس طرح تم نے حد حیوانی کو تم نے تجاوز کر دیا. یہ ہے اصل میں انتم قوم مسرفون. جی فرشتے کو بھی نہیں چھوڑا. چھوڑا مت کہیے, وہ چھوڑا نہیں تو مطلب دوسرا ہو گیا. بولیے یہ تو بات نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. چلیے ہاں ٹھیک ہے. نہیں دوسری بات ہے. آپ وہ ظاہر اس معنی میں نہیں کر رہے ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہے. آپ کا وہ مطلب ہاں تھوڑا سا جو ہے نا تھوڑا سا ٹھیک ہے. تو یہ بات ہوئی صاحب. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے, بڑے پاک باز بنتے ہیں. بس یہ ذرا سا ڈاکٹر طاہر صاحب, یہ جو اس میں آپ دیکھیے آیت نمبر 5 سورہ اعراف کی آیت نمبر 5, فما کنا جواب قوم ہی نہیں فما کنا دعوا ہم جاہم. آیت نمبر 5 میں فما کنا دعوا ہم جاہم باسنا الا ان قالوا. دیکھیے فما کنا دعوا ہم جاہم باسنا آیت نمبر 5 اسی سورہ کی نکال لیا نا. اس جاہم باسنا ہے نا. اب کانا فعل ناقص ہے نا, اس کا اسم کون ہے دعویٰ میں؟ فما کان دعویٰ اس جاہم الا ان قالوا اسم ہے. الا ان قالوا دعویٰ کیا ہے؟ اسم کون ہے اس کا؟ الا ان کا خبر کون ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. کیوں ایسا کیا؟ کانا کا اسم تو اس کے ساتھ ہی آتا ہے نا, کیوں ایسا ہوا؟ اب دیکھیے وہ اسلوب کا یہ بنا قرآن میں, دیکھیں آپ لوگ بھی کام ماکان جب آ جاتا ہے اس کے بعد اللہ آتا ہے تو اس کی خبر مقدم ہو جاتی ہے. اسم اللہ کے بعد والا ہوتا ہے. اسم جو ہوگا اللہ کو دیکھیں یہاں صاف ہے, یہاں واضح کر دیا. وما کانا جواب قومی, جواب قومی کیا خبر ہے؟ یہ گرامر کی بات آ. جواب قومی خبر ہے کس کی؟ کانا کی. کانا خبر ہے. الا ان قالوا کیا ہے؟ اس کا اسم ہے. اللہ کے بعد اسم ہوتا ہے. ماں آ جائے اور پھر اللہ آ جائے تو اس کے بعد لازم آتا ہے بالعموم. قرآن مجید بالعموم کہیے, ہم چاہے لازم نہ کریں لیکن کہ بالعموم اسم جو ہوتا ہے اللہ کے بعد ہو جاتا ہے. تو اللہ کے بعد جو ہے آ گیا. ورنہ وہی وکان اللہ غفور رحیم ہے نا. کان اللہ اسم ہے, کانا کے بعد ہی آ گیا. لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے, اللہ کے بعد اسم آئے گا. اب چلیے صاحب, تو ان کی قوم کا جواب اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا کہ نکالو ان کو, اپنی بستی سے نکالو. کیوں نکالو؟ بڑے پاک باز بنتے ہیں. ان کا کیا ترجمہ ہے؟ پارسا بنتے ہیں. پاک باز بننا پارسا بننا دونوں ایک ہی معنی ہے نا. بولیے پاک باز بنتے ہیں پارسا بنتے ہیں, دونوں ایک ہی مفہوم کے الگ الگ. اشفاق صاحب کیا فرق ہے؟ پارسا بنتے ہیں پاک باز بنتے ہیں, کیا الگ ہے؟ تو پارسا بنتے میں بھی وہی مفہوم ہوا نا, دکھاوا کا. یہاں پہ وہ تو بڑے ہی پاک باز لوگ ہیں. یہ کن کا ہے؟ ابن کثیر جس نے ترجمہ کیا, دیکھیے وہ ترجمہ ہے, وہ اصلی تعبیر ہے. یہ تو بڑے ہی بہت ہی پاک رہنا چاہتے ہیں. یہ لوگ بہت ہی پاک رہنا چاہتے ہیں بھی اچھا ہے ترجمہ, سمجھ گئے. اور چلیے مولانا آپ بتا, شیخ طاہر صاحب کیا ہے ترجمہ؟ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں. پاک بننا چاہتے ہیں. کون ہے؟ فتح محمد صاحب. نہ فتح محمد صاحب کا. اچھا فتح محمد صاحب ٹھیک. گوا کہ یہ تین ترجمے جو برابر ہو گئے ہے نا. یہ تین ایک جیسے نہیں ان کا تو یہ مولانا مودودی اور تدبر میں ایک ہے. ہاں ان کا کیا ہے پھر پڑھیے. یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں. بننا چاہتے, ادھر آ گیا. بننا چاہتے ہیں, بنتے ہیں, بننا چاہتے ہیں. نہ نہیں پھر پڑھیے. ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے, بڑے پاک باز بنتے ہیں. بنتے ہیں پاک باز بنتے بنتے ہیں, پاک باز ہیں نہیں.
पाकबाज हैं नहीं, पाकबाज बनते हैं, पारसा बनते हैं। उनका क्या है? पाक बनना चाहते हैं। पाकबाज पाक बनना चाहते हैं। पाक बनना चाहते हैं, ये लोग बहुत ही पाक रहना चाहते हैं। पाक रहना चाहते हैं। आपका पढ़े ये तो बड़े ही पाकबाज लोग हैं। देखिए पाकबाज बनना चाहते हैं और बनते हैं, फ़र्क हो गया थोड़ा सा। पाकबाज बनना चाहते हैं, पाकबाज बनते हैं। पाकबाज बनना चाहते हैं, बनते में क्या फ़र्क है? तो मुखलिस है, बनना चाहते हाँ, बनना चाहते हैं खलास, और इसमें बनते हैं यानी है नहीं, यही बात हुई ना, है नहीं, है नहीं, दिखावा, बस बनना चाहते हैं। हाँ, बस बनना चाहते हैं, है नहीं, दोनों तर्जुमा, ये दिखावा है, और ना पाकबाज है नहीं, उसमें ये है कोशिश कर रहे हैं गोया, पाकबाज बन कोशिश, ये है फ़र्क थोड़ा सा। और इनका क्या है? ये तो बड़े ही पाकबाज लोग हैं। बड़े ही पाकबाज लोग हैं। इनका क्या है? ये लोग बहुत ही पाक रहना चाहते हैं। पाक रहना चाहते हैं, पाक बनना चाहते हैं, दोनों तकरीबन मिलता जुलता है कि नहीं बात? रहना चाहते हैं और बनना चाहते हैं, ये गोया के दोनों एकसा हैं, और ये दोनों एकसा हैं, और वो इनसे मिल रहे हैं, पाकबाज लोग हैं। अब ये तर्जुमे में फ़र्क है, कौन तर्जुमा बेहतर है? दोनों तर्जुमे देख के फ़र्क महसूस हो रहा है कि नहीं? दोनों का आपने बता दिया, पाकबाज है नहीं, बनना चाहते हैं, और इनका क्या है? हैं, इसीलिए तो शहर से निकल रहे हैं। ये हैं, पाकबाज लोग हैं। इनका है पाकबाज बनना चाहते हैं, पाकबाज रहना चाहते हैं, यही बात हुई ना। अब देखिए जहाँ तक तर्जुमे की बात है, मौलाना शेख ताई साहब समझते हैं पाकबाज बनते हैं, क्यों क्या तर्जुमा इन लोगों ने? आप जानते हैं। कौम की नज़रिए के मुताबिक है। नहीं, ज़रा से ग्रामर की बात है, ग्रामर की इन लोगों ने रियायत की है, एक ग्रामर है, एक कायदा है। किस कायदे की रियायत की इन लोगों ने? शेख ताई साहब ततहुर जो है, तफाउल, तफाउल का उसका खासा क्या है? उसमें एक बनावट है जो तकल्लुफ, इसको कहते हैं तकल्लुफ। है नहीं, तकल्लुफ कर रहे हैं, है नहीं, तकल्लुफ पैदा कर रहे हैं, शो बिजनेस, शो, ये है तकल्लुफ मतलब। तो इन दोनों ने, चूंकि बाब तफाउल का एक खासा है क्या? शोबाजी या कहे तकल्लुफ, तो इन लोगों ने इस आयत का तर्जमा उस कायदे के लिहाज से किया, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने गोया इसकी रियायत नहीं की। सवाल है वो कौन है, कौन बुजुर्ग है? वो इब्न कसीर है। उन्होंने इसकी रियायत नहीं की, ऐसा नहीं है। देखिए बाब तफाउल का एक खासा यकीन, थोड़ी सी ग्रामर की बात है मास्टर साहब, थोड़ी सी ग्रामर, क्योंकि तर्जमे के थोड़ा वो फ़र्क है, हम बताएंगे फ़र्क क्यों है, वजह क्या है। बाब तफाउल के खासा यकीनन है कि जब उसमें आता है तो तकल्लुफ पैदा हो जाता है, ये बाब तफाउल खासा है। लेकिन ये तकल्लुफ समाई क़ियासी नहीं है। समाई का मतलब क्या होता है? या भाई, समाई के माने इसका इतलाक समा पर, यानी अरबों की समा पर। वो कैसे बोलते हैं? समा के माने जो सुना है, किससे सुना है? अरबों से, अरबों से सुना। तो क्या अरब बाब तफाउल ये ततहुर को तकल्लुफ के माना में लेते हैं? ये है सब चीज़। कोई नज़ीर इसके नहीं मिल सकती आपको कि ततहुर को उन्होंने तकल्लुफ का माना, कभी नहीं। कोई नज़ीर, एक भी नज़ीर नहीं है, न कुरान मजीद में है, न हदीस में है, न अरबिक लिटरेचर मिल सकता है। मुततहिरीन है। आप बताइए, अल्लाह ताला कहता है अल्लाह तौबा करने वाला पसंद करता है, और किसको? बनावटी को पसंद करता है। युहिब्बुल मुततहिरीन आ जाए मुस्तफ़ा साहब, तो मुततहिरीन के माने क्या करेंगे आप? और उन लोगों को जो पाकबाज बनते हैं उनको पसंद करता है? कभी पसंद करेगा पाकबाज बनने वालों को? पारसा बनने वाला पसंद करता है कि पारसा को पसंद करता है? ये बात है। तो पूरे कुरान मजीद में कहीं भी नहीं मिल सकता आपको कि साहब ततहुर के माने के अंदर तकल्लुफ हो, कहीं नहीं। इन दोनों बुजुर्गों, यही दोनों बुजुर्ग नहीं, आप समझ लीजिए और भी लोग हैं। ये तो दो हैं सामने, और आपके पास महदूद है, तर्जुमे महदूद हैं। उन्हें मैं बताता आपको, देखिए कितने लोग आ गए हैं। तो उसमें हुआ ये कि इन लोगों को धोखा हो गया। हालांकि ये खासा समाई क़ियासी हर जगह करें, गड़बड़ हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा।
اس بنیاد پر ان کا ترجمہ صحیح ہے کہ اب تطہر کا ایک خاصہ کیا ہے؟ مبالغہ، بار ہم کہہ رہے ہیں جس طرح سے دوسرے یہ مبالغہ ہے، یعنی نکالو ان کو اپنی بستی سے، کیونکہ یہ لوگ نہایت پاکیزہ لوگ ہیں، نہایت پاکیزہ لوگ ہیں۔ ان لوگوں دونوں بزرگوں نے کہا کہ انہوں نے طنز کیا، یہی بات ہے نا، انہوں نے طنز کیا ان پر، تو بلا شبہ طنز ہے یہ، لیکن یہ گہرا طنز ہے، سمجھ لیجیے آپ۔ ان لوگوں نے جو طنز لیا ہے یہ ہلکا طنز ہے، جو ان لوگوں نے یہ لیا ہے بلکہ عربی زبان میں ہے، پورے عربک لٹریچر میں، یہ گہرا طنز ہے۔ نکالو ان کو، یہ نہایت پاکیزہ لوگ ہیں، ہم گندے لوگ، ہم گندوں میں کیسے رہیں گے؟ یہ بات واضح ہے کہ نہیں؟ نکالو ان کو، یہ کیا ہے؟ یہ صاحب پہ فرشتے لوگ ہیں اور ہم بڑے گندے لوگ ہیں، نکال دو، یہ گندے لوگوں میں کیسے رہیں گے؟ یہ ہے مفہوم، واضح ہو گئی بات۔ تو ان کا جو مفہوم ہے یہی مفہوم ہے کہ انہوں نے جو ہے گہرا طنز استعمال کیا، بڑا گہرا طنز یہ بھی ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ہلکا طنز ہے، لیکن جو اصلی معنی ہے اس میں جو گہرائی ہے، بڑی گہرائی ہے۔ ان کو نکالو کیونکہ یہ بڑے ہی پاکیزہ لوگ ہیں اور ہم لوگ بڑے ہی گندے ہیں، ہم لوگ برے لوگ ہیں، برے لوگوں کے ساتھ کیسے رہیں گے؟ یہ ہے اصل میں ان کا خیال۔ چلیے بات واضح ہو گئی؟ چلیے آخرکار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا اور اس قوم پر برسائی ایک بارش، پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اب دیکھیے آپ کہ بیوی نے ساتھ نہیں دیا ہے، بیوی ساتھ نہیں رہی۔ اب ممکن یہ تو گئے تھے عراق سے، عراق وہاں رہ کر اردو میں رہ کر وہی شادی کر لی ہو، ممکن ہے، تو بیوی نے کس کا ساتھ دیا؟ اپنی قوم کا۔ یہ ہو سکتا ہے بیوی نے کہا نہیں ہم رہیں گے ادھر، ساتھ دیا، تو پھر کہتا ہے ان پر